أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقا دو جہان، رحمت کونین، فخر الثقلین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ سامعین حضرات، دعا تو اپنی بات کی ابتدا کرنے ہیں کہ جڑے احباب تشریف لے آئے نے اور جن ساتھیوں نے تہاڈی آمد کا ذریعہ اور سبب بنے نے، اور میں بھی تہاڈے سامنے ہاں، اللہ کو دعا ہے کہ جتنے احباب تشریف لے آئے نے یا تہاڈی میری تشریف دا ذریعہ اور سبب بنے نے، اللہ رب العالمین سب دی اپنی رحمت نال محنت قبول فرمائے اور ساڈی شرکت نو، حاضری نو، چند لمحیاں نو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے آخرت دے اندر نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ چند منٹاں دی گفتگو ہے، او دے اندر جو میں تہاڈے سامنے نصیحت رکھنا چاہنا، سب تو پہلے وہ نصیحت میرے واسطے ہے اور اس تو بعد سامعین واسطے ہے۔ سمجھدار بندہ، عقل مند بندہ وہی گنیا جاتا ہے جڑا ہر وقت اپنے ایمان دا، اپنے اعمال دا، اپنے اسلام دا، اپنے دین دا ہر وقت جائزہ لے کے رکھے، کیونکہ دین اسلام دا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو جدو اس چیز کا انسان کو علم ہے اور یہ مسلمہ اصول اور قانون ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور
گھٹتا بھی ہے تو پھر انسان نو تے اور زیادہ اس مسئلے اندر ہوشیار رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس وقت اس گھڑی میرے ایمان کی کیفیت اور حالت کیا ہے. صحیح مسلم دے اندر ایک واقعہ ہے، بس میں اشارہ کر کے بات اگے چلانا. ایک صحابی ہے جنہوں کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے تھے، بڑے پریشان میں، اور آدھے نے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، نافق حنظلہ. اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں کی گل خیر ہے؟ آدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک دا ذہن جو چیز سوار ہو رہی ہے اور خیال آ رہا ہے، جڑا خیال دہن میں بھی ہونا چاہیے، جس خیال کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں دوہٹے سامنے ہونا، دوہٹی گفتگو سننا، دوہٹی زبان جو اللہ دا کلام سننا اور دوہٹی زبان جو دوہٹے فرامین سننا، تو اس مجلس اور محفل دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام میرا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے اور میرا ایمان آسمان کی بلندیاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں اتھوں اٹھ کے اپنے گھر جانا اور گھر دے معاملات، بیوی بچے، مصروفیات، جدوں میں اس حالات میں چلا جانا، ان حالات جو چلا جانا، تو میری ایمان دی او حالت اور او کیفیت نہیں رہتی جو تہاڈی موجودگی دے اندر. تو ایتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر یہ کیفیت اور حالت تیری گھر بھی رہے، بازار بھی رہے اور دوسری جگہ تے بھی رہے، جو تیرے ایمان دی کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے تو آسمان تو فرشتے نازل ہون اور تہاڈے نال مساوے کرن. تو بہرحال جی میں بات عرض کرنی ہے کہ ایک فکر تو ایسی دل کے اندر کہ میرے ایمان دی تبدیلی جو پیدا ہو رہی ہے، کہیں میں منافق ہی نہ کر دے، کہیں میرے ایمان کو بیڑا غرق نہ ہو جائے، خرابی نہ بن جائے اور میری آخرت خراب نہ ہو جائے. تو یہ ہے سمجھدار اور عقل مند بندے دی نشانی کہ ہمیشہ اس فکر کے اندر رہتا ہے کہ میرے ایمان دی اس وقت حالت اور کیفیت کیا ہے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان کو مستحکم فرمائے. ورنہ جس طرح دے حالات نے بھائیوں کوئی پتہ نہیں لگتا کس وقت کی حالت ہے اور کس وقت کی ہو جائے گی اور کس وقت کی ہو جائے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایمان اور ایمان دے استقامت دا اللہ کو سوال کرتے رہنا چاہیے. اچھا اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ماشاءاللہ محبت دا اظہار کرتا ہے، محبت دا دعویٰ کرتا ہے، اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ادوں تک اپنے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی جدوں تک اس محبت کے اندر چند اصول، چند ضابطے، چند تقاضے موجود نہ ہو. صرف دعوی محبت یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، صرف محبت کا اظہار اور اقرار اور نعرہ یہ اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں جدوں تک اس محبت کے چند بنیادی تقاضے انسان پورے نہ کرے. اور اس محبت دا، اس ایمان دا، اس دین دا جائزہ لینے واسطے میں چند چیزاں تہاڈے سامنے انشاءاللہ عرض کرنی ہے. بڑا آسانی نال ایک اچھا جہا فارمولا سمجھ آ جائے گا کہ ساری محبت جو ہے، جو اسی دعویٰ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال، اس اسی دعوے کے اندر کتنا سچے ہیں، اس دعوے اندر اسی کتنے مخلص ہیں، اور اس دعوے کے اندر ساری کتنی کامیابی ہے. کئی سارے اصول اور ضابطے نے. سب تو پہلا اصول اور ضابطہ جو محبت رسول اور ایمان واسطے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے کہ جس شخصیت نال انسان محبت کا اظہار کر رہا ہے
جس شخصیت نال انسان محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس شخصیت کی معرفت ہوئے، پہچان ہوئے، ادراک ہوئے. اگر معرفت نہ ہوئے، پہچان نہ ہوئے، ادراک نہ ہوئے تو معذرت نال او محبت انسان نو گمراہی اور بے راہ روی کا شکار کر دیندی. اور میں اگر یہ بھی بات کرا تو غلوب نہیں ہوئے گا دلائل کی روشنی اندر کہ بعض اوقات ایسی محبت جو بغیر معرفت اور بغیر پہچان کے ہے، ایسی محبت انسان نو جہنم دے اندر لے جاتی. دلیل تے تسی غور کر لو، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال محبت کیتی اور یقیناً کیتی انہوں نے، لیکن اس محبت کے اندر انہوں نے ادراک نہیں سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات تو متعارف نہیں، صحیح جس طرح پہچان ہونی چاہیے تھی اس طرح پہچان نہیں، لہذا عدم پہچان دی وجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت جو آ کے انہوں نے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، لہذا گمراہ ہو گئے. قرآن آتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اسی طرح یہودی بھی گمراہ ہوئے. محبت کا دعویٰ ہے حضرت عزیر علیہ السلام نال، لیکن عدم معرفت کی وجہ تو، عدم پہچان کی وجہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیاں نے اللہ کا بیٹا قرار دے چھڑیا. لہذا یہودی بھی گمراہ ہو گئے، عیسائی بھی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ قرآن نے دیتا ہے، اور جدو کفر کا فتویٰ آ گیا تو آلریڈی جہنم کے اندر چلے جان گے. تو محبت جو ہے وہ دے واسطے بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ ہے کہ جہدے نال اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس شخصیت کا ذاتی طور تے ساتھ تعارف ہوئے، پہچان ہوئے کہ وہ ذات کیڑی ذات ہے. بعض اوقات محبت کے اندر بندہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ تعالیٰ دی ذات نال ملا دیندے، تو ایسی محبت تو صرف گمراہی ہے، ایسی محبت تو بربادی کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارے ہر موقع اتنے اس گل کو مد نظر رکھے ہے کہ آن والے بندے دی محبت تو ہے، پیار تو ہے، دعویٰ تو ہے، اور یقیناً محبت سچا دعویٰ ہے، سچا پیار ہے، لیکن یہ پیار کے اندر میری ذات چونکہ یہ سامنے اجے تک متعارف نہیں، لہذا اپنی محبت دی گمراہی کے اندر جا رہے ہیں. اچھا پہلی دلیل تے غور کرو، اس صحیح بخاری دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو اس سے طرح رہے گی انشاءاللہ. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ شاید انداز بدلے گا، نہیں، انشاءاللہ چند منٹ اس سے طرح ہی دو باتیں میں عرض کرنا چاہنا. تے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بڑا دیوانہ تے بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والا تے بڑے پیار کا دعویٰ کرنے والا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور آ کے اس نے آخیا کہ اس طرح ہوئے گا جس طرح اللہ اور او دا رسول چاہے گا. دشمنی چ نہیں آکھ رہا، عداوت جو نہیں آکھ رہا، بلکہ محبت جو آکھ رہا، پیار جو آکھ رہا. لیکن اس محبت کے اندر جو یہ اظہار کر رہا ہے یہ مقابلے اندر معرفت نہیں، پہچان نہیں، لہذا معرفت نہ ہونے کی وجہ تو آتا ہے اس طرح ہوئے گا جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی محبت نو، اس انداز کو قبول فرما لیا؟ نہیں. آپ نے فرمایا اتجعلنی للہ ندا، کیا تو بین اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے، بین اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیتا ہے؟ اللہ دے رسول پھر دسو میری کی آخنا چاہیے ہے، میرا نظریہ عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے، یہ بارے میری معرفت دسو، پہچان دسو، اپنا ادراک کرواؤ کہ میرا نظریہ کی ہونا چاہیے ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ دی اصلاح فرمائی، فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہے کہ جو کلا اللہ چاہے گا. اس طرح نہیں کہ اللہ رسول دی مرضی، اللہ علی دی مرضی، اللہ پنجتن پاک دی مرضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اور قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات اس مسئلے کی وضاحت بیان کر دیا نے. قرآن پاک کے اندر ہوتا ہے اللہ فرماتے نے وما تشاءون
اور قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی جس نو تسی پسند کرو اور تسی ہدایت اپنی مرضی نال نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت اللہ دی مشیت نال کرے گی۔ اور تیسرے مقام پہ بڑی معروف آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ دی مشیت ہے جس کو چاہے بادشاہ دے، اللہ دی مشیت ہے جس کو چاہے کھینچ لے، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے رسوا کرے۔ میرے اندر مشیت کدی چلتی ہے کلے اللہ رب العالمین کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس محبت کے اندر اصلاح فرمائی کہ نہیں میرے پیارے، تیری محبت دا اخلاص اپنی جگہ ہے، تیری محبت دا انداز اپنی جگہ ہے، لیکن یہ دے اندر علم معرفت پہچان نہیں ہے۔ اور وہ معرفت کیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ۔ دوسری دلیل تے غور کرو، یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا دیوانہ آیا، ماشاءاللہ بڑا پروانہ آیا، اور آ کے نا اس نے نبی پاک کو سجدہ کر دیتا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے سجدے کی اجازت مانگی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے سیدھا آ کے سجدہ کر ہی دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اپنا سر اٹھا، ایک ہی کر رہے اللہ دے رسول، میں نا ایک علاقے سے گیا سا، اوتھے میں ویکھیا اوتھوں دی قوم اپنے بادشاہ سجدہ کرتی سی، تے میں ادو ہی دل چ ارادہ کر رہا سی کہ اگر محبت اور پیار دی بنیاد تے کسی سجدہ کیتا جا سکتا ہے تو سب تو زیادہ حقدار اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی محبت کا ماشاءاللہ انبار لے کے آیا، کیا نبی پاک نے اس محبت کو قبول کر لیا؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے اس مسئلے اندر تین ادراک نہیں، تین علم نہیں، تین معرفت نہیں، میری حیثیت تیرے سامنے واضح نہیں، اللہ دے رسول دسو پھر تہاڈی حیثیت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا دس، اگر میں دنیا تو چلا جاؤں میری قبر بن جائے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرے گا؟ آدھا اللہ دے رسول ہرگز نہیں کرا گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ تو ہڈی زبان مبارک جو میں سنیا ہے کہ تسی فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے اپنے انبیاء یا قبرن سجدہ گاہ بنا لیا، لہذا قبر تے نہیں کرا گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میری قبر نو سجدہ نہیں ہو سکتا اسی طرح میں محمد زندہ بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو سجدے دے لائق کون ہے؟ سجدہ روا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھدا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے، لیکن چونکہ ساری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی کسی غیر نو نہیں کیتا جا سکتا سوائے اللہ نے۔ اور سورہ نمل کے اندر نا بڑی پیاری بات آئی ماشاءاللہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، پرندیاں یاد فرمایا، تو ایک پرندہ جدا نام بڑا معروف ہے، ہدہد قرآن کے اندر بھی بیان ہوا ہے، وہ چونکہ غیب سی تو آپ نے سواریا اور وہ سزا بھی آپ نے بیان کر دی تھی۔ تو تھوڑی دیر تو بعد وہ پرندہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا وہ سوال کیتا بھی تو کتنے گیا سے؟ اس آخیا کہ میں قوم سبا دی طرف یمن جو گیا سا، میں اتوں دی ایک بہت اہم خبر لے کے آیا، اور وہ خبر کیا ہے؟ بڑا حیران ہو رہا ہے، بڑا پریشان ہو رہا ہے، اس قوم کا ایک بہت بڑا جرم حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جرم کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں اس قوم نے ویکھیا کہ اللہ چھڑ کے سورج نو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اے ماشاءاللہ اس ہدہد نو بھی پتہ ہے، ہدہد نو بھی پتہ ہے کہ وہ قوم کی کر رہی ہے؟ غلط کر رہی ہے۔ ساڈے ماشاءاللہ بڑے بڑے کگلیاں والا نظر نہیں پتہ لگا کہ دادا دربار تے ٹھیک ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، صحیح وضاحت ہی نہیں کر سکتے بھائی جان کہ سجدہ اللہ تو علاوہ کسی جائز نہیں، تعظیمی سجدہ نہ قبر تے جائز ہے نہ کسی زندہ بندے جائز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اچھا اس تو اگلے جملے بڑے پیارے نے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اس حدود نے پوچھا یار بڑی حیرت دا اظہار کر رہے ہیں بلا تو دس کا سجدہ کیوں کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دس بلا اپنا عقیدہ تے دس نا تو جے بڑا پریشان ہو رہا کہ اللہ تو علاوہ سجدہ سورج نو کر رہے ہیں بلا تو دس کا تیرے ایک کلام اللہ تعالیٰ قرآن پاک ماشاءاللہ بڑھائے گا اور رہتی دنیا تک ایک سبق بڑھے گا تو دس بلا سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ الفاظ نے اللہ یسجدو للہ ہو تو دادا کہ اللہ تو علاوہ کسی سجدہ پھبدہ ہی نہیں سوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہوئے پیار ہوئے لیکن معرفت کی بنیاد تے پہچان کی بنیاد تے بغیر معرفت تے کیتی ہوئی محبت نبی پاک علیہ السلام نے قبول نہیں فرمائی. تیسری دلیل تے غور کر لو. میرا دل تے سی دو تین اور باتیں بھی بیان کرتا چلو ایک دلیل آخری سن لو پھر دوسری بات ہے اس کا. یہ روایت بھی سنن ابو داؤد کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ ہے ماشاءاللہ تے آگے نقات پہ اور بارش دی زمین پاک نے دعا فرمائی اللہ نے رحمت دی بارش عطا فرمائی تے صحابہ ماشاءاللہ پانی دے قطرات تو خوف زدہ ہو کے ڈر کے کہ بھیجنا چاہیے دوڑن لگے تو نبی پاک مسکرانے نے فرماندے نے ماشاءاللہ دعا دا کیا نہ بارش اللہ دے ہوئے تھے بچنے واسطے بھی دوڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ نے قبول فرمائی بارش نازل ہوئی تو چند نوے مسلمان ہونے والے جو کہ اجے پورے عقیدے کا ادراک نہیں پوری پہچان نہیں پوری معرفت نہیں پورا علم نہیں انہوں نے نا محبت کے اندر آ کے یہودیاں تانا دیتا عیسائیاں تانا ماریا تے دیکھو میرے ساڈے نبی نے بارش پوائی ہے کہ نہیں پوائی. محبت جو آخ رہے ہیں جذبات جو آخ رہے ہیں کہ ساڈے نبی نے بارش پوائی ہے کہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی فرمایا اللہ والیو میں اپنے رب دا فقیر ہاں میں اپنے اللہ دا سوالی ہاں میں رب کو دعا کیتی ہے دعا کرنا میرا کام سی بارش نازل کرنا میرے رب دا کام سی. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بارش کا نزول کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس محبت کے اندر وضاحت فرمائی کہ ایسی محبت جس محبت جو میری ذات کا ادراک نہیں میری ذات کی پہچان نہیں ایسی محبت اللہ دے ہاں بے راہ روی ہے. حقیقت کیا ہے اس تقاضے کے مطابق محبت کیتی جائے جو تقاضے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. لو جی دوسری بات کی طرف آؤ. پہلی چیز کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا ادراک ہوئے معرفت ہوئے پہچان ہوئے کہ آپ اللہ دے رسول نے آپ اللہ دے بندے نے سبحان اللہ دے سوالی نے رب دے در دے فقیر نے یہ سب تو پہلی پہچان نبی پاک علیہ السلام دی ہوئے. اس تو بعد محبت ہوئے انشاءاللہ وہ محبت اللہ تعالیٰ دے ہاں مقبول ہے. دوسری چیز ہے محبت واسطے کہ بندہ جدے نال پیار کرے اور محبت کرے تے او دی ہر شے نال پیار کرے او دی ہر چیز نال پیار کرے او دی ہر ادا نال پیار کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا بھلا کوئی بندہ کہ تیرے اس وجود نال تے میری بڑی محبت ہے تیرے وجود نال بڑا پیار ہے لیکن تیرے اس زبان جو نکلنے والے کلمے میں چنگے نہیں لگتے بھلا ایسی محبت نو تسی محبت آکھو گے. تو نبی پاک علیہ السلام دی جو پسند ہے نبی پاک نو جو محبوب ہے محب سچا وہ ہے کہ جو نبی پاک دی پسند نو اپنی پسند سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوب چیز نو اپنے واسطے محبوب سمجھے. یہ ہے محبت دی بنیادی دوسری دلیل اور بنیادی تقاضا. پہلا ہے کہ معرفت ہوئے پہچان ہوئے اور دوسری دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نو اپنی پسند سمجھا جائے. اچھا نبی پاک دی پسند کی سی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر ہے آپ نے فرمایا میں فجر دیاں دو سنتا نوجوان بھائیو توجہ نال سنیو آپ نے فرمایا میں فجر دیاں دو سنتا دنیا وما فیہا دنیا وما فیہا دنیا اور اے دے اندر جتنے خزانے نے
نبی پاک نے فرمایا انہاں سارے خزانے نالوں فجر دیاں 2 سنتاں میں زیادہ پسند نے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اتنے ایک اندازہ دلاؤ یار کہ نبی پاک نو جے نبی پاک نو فجر دیاں 2 سنتاں اتنیاں پسند نے تے نبی پاک نو فجر دے 2 فرض کتنے پسند ہو گے؟ نبی پاک نو ظہر دے 4 فرض کتنے پسند ہو گے؟ تو میرے محترم بھائیو جے جلسے جلوس دی شکل چ ہو کے زور ضائع ہو جائے اثر ضائع ہو جائے یا تیرے میرے مہمان دی وجہ تو ساڈی عشاء ضائع ہو جائے فجر دیا سنتاں ضائع ہو جان نیند دی وجہ تو ساڈے معاملات نماز والے ختم ہو جان تو پھر بندہ نعرہ بھی مارے کہ محبت رسول پہ جان بھی قربان ہے او دی محبت جھوٹی محبت ہے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ جو پیغمبر نو پسند ہے اس پسند نو اپنی پسند بنایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسری حدیث سے غور کرو اے روایت بھی بخاری مسلم دے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کول بیٹھے لے آپ نے فرمایا عبداللہ قرآن پڑھ عبداللہ قرآن پڑھ عبداللہ قرآن پڑھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سنیا نا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے اللہ دے رسول علیہ السلام قرآن تو اڈے تے نازل ہویا ہے آسمان تو ڈائریکٹ وہی تو اڈے تے نازل ہوندی ہے تے اللہ دے رسول قرآن تسی پڑھو اسی سنیے تاں چنگا لگدا ہے میں پڑھا تسی سنو اے اچھا نہیں لگدا اللہ دے رسول قرآن تسی پڑھو اسی سنیے اے اچھا لگدا ہے. تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا عبداللہ میں اپنی مرضی نال نہیں آکھ رہا آسمان تو جبریل آئے نے اللہ دا حکم لے کے آئے نے اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن زمین تے پڑھے فرش تے محمد سنے گا عرش تے محمد دا خدا سنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں بھی محبت کرنا پیار کرنا اس چیز کو اچھا سمجھنا کہ میں قرآن پڑھا تسی سنو فرمایا میں اس چیز کو بھی پسند کرنا کہ کوئی دوسرا قرآن پڑھے میں محمد دی زبان جو قرآن سنا صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے مزاج بدل گئے ساڈے شوق بدل گئے جواناں دے انداز بدل گئے موبائل نے انسان دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اے شوق ہی انسان دی زندگی چوں نکل گیا اے ذوق ہی انسان دی زندگی چوں نکل گیا کہ یار 24 گھنٹے جو چند منٹ بندہ اللہ دے قرآن نو دے دے یا اپنے زبان نال قرآن پڑھ لے تے یا اللہ توفیق دے چلو آپ نہیں پڑھے اپنے بچے ناکھے بچی ناکھے گھر دے کسے پڑھے ہوئے فرد نو آکھے کہ یار تھوڑی دیر قرآن سنا. نبی پاک نو قرآن سننا پسند سی لہذا قرآن میں بھی پسند ہے میں اپنے محبوب کی پسند نو اپنی پسند سمجھنا سبحان اللہ. لو ایک اور حدیث سے غور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر سوموار دا تے ہر جمعرات دا روزہ رکھتے ہیں. مشہور حدیث ہے میں ایک سبق دینا چاہنا ہر سوموار اور ہر جمعرات دا نبی پاک روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوموار دے بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن چونکہ میں پیدا ہویا اور اس دن میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے لہذا شکرانے دے طور تے میں اللہ واسطے روزہ رکھوں. جس دن ماشاءاللہ سبیلاں لگ دیاں نے مٹھائیاں تقسیم ہو دیاں نے جلیبیاں جگہ جگہ تے پئی ہو دیاں نے بیا ماشاءاللہ روزہ توڑو روزہ کھولو. نبی پاک دی پسند کیا ہے کہ سوموار نو آپ کی کرتے سی روزہ رکھتے سی. اور جمعرات کے بارے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جمعرات والے دن انسان دی ہفتہ وار ڈائری رب العالمین دی بارگاہ پیش ہوتی ہے. انسان دا نامہ اعمال ہفتے دا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوتا ہے تے میں اللہ دا رسول اے پسند کرنا جدو میرا نامہ اعمال رب العالمین دی بارگاہ چاہے تے میں محمد روزے دی حالت چاہوں. ایسے نبی پاک دی پسند ایسے چیزاں نبی پاک نو محبوب. ایک اور حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دے اندر بھی ہے کچھ اثر دی اور سلسلہ صحیحہ دے اندر صحیح مکمل حدیث موجود ہے. لمبا واقعہ میں تھوڑی سی دے بات عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے بیت اللہ شریف جانے کا ماشاءاللہ نیک نیک لوگ بیٹھے نے
دعا کر لو اللہ تعالیٰ سان بیت اللہ دی بار بار حاضری نصیب کرے. اتھوں دے ماشاءاللہ فاصلے دور ہو گئے نے, ختم ہو گئے نے. اللہ تعالیٰ جڑے دوہاڈے تے بیت اللہ دے درمیان فاصلے نے اللہ انہاں فاصلیاں بھی دور فرمائے, حالات اللہ سازگار فرمائے. اچھا نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نے اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی حاضری نصیب کرے, صرف حاضری نہیں فرمایا بیت اللہ دے اندر اس نو روزے رکھنے دی سعادت بھی اللہ دے. اچھا میری اتنی گل کی نہیں, آپ نے فرمایا اس بندے اللہ تعالیٰ مسجد حرام دے اندر, ہاں الفاظ غالباً مسجد نبوی دے بارے نے, نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نے اللہ مسجد نبوی دا موقع بھی دے, مسجد نبوی وچ روزے رکھنے دی سعادت بھی دے, اور تیسری سعادت آپ نے فرمایا مسجد نبوی دے اندر رمضان دا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اس نو اعتکاف کرنے دا موقع بھی عطا فرما دے. کتنی گلاں ہو گئیاں؟ ترے. مسجد نبوی دی حاضری اللہ دے نصیب کرے, مسجد نبوی دے روزے اللہ نصیب کرے, اور مسجد نبوی دے اندر اللہ تعالیٰ اعتکاف پورا مہینہ کرنے دی سعادت عطا فرمائے. ایک بندہ او ہے فرمایا اے بھی بڑا پسندیدہ بندہ ہے, اے بھی بڑی شان والا تے اونچے مقام والا بندہ ہے, اے بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑا محبوب ترین بندہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جو دنیا دے اندر کسے غریب دے کم واسطے, کسے ماڑے بندے دی ضرورت واسطے چند قدم وہ دے نال اٹھاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جڑا مسجد نبوی دے اندر پورا مہینہ رمضان گزار رہے اور اعتکاف دی حالت جو گزار رہے, فرمایا مینوں دے نالوں زیادہ پسند وہ بندہ ہے جڑا بندہ کسے ضرورت مند دی ضرورت واسطے چند قدم وہ دے نال چک کے اٹھاندا ہے. اسی صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج بس رفع الیدین آمین اس سے نہیں سارا دین سمجھ لیا. میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج سمجھو, اللہ دے رسول دی دعوت سمجھو, اللہ دے رسول دی پسند سمجھو. آپ نے فرمایا کہ اس بندے نالوں اور او دے عمل نالوں میں اے زیادہ محبوب عمل ہے کہ کوئی بندہ دنیا تے کسے ضرورت مند, کسے ماڑے, کسے غریب دے ضرورت واسطے او دے نال چند قدم اٹھا لے. اسی ویلے کہ اگر چودھری صاحب آکھن تے پھر تے سی ٹائم کڈ لیندے ہاں, تے جے کوئی ماڑا بندہ آکھے تے پھر 100 پڑھنے کرنے, نہیں ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالی جنہ دا باپ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا سی. اللہ دے رسول علیہ السلام میرے ذمے قرضہ بہت ہے تے کھجوراں میریاں تیار ہوئیاں نے اور تھوڑیاں جیاں نے میں گھر لے آ کے رکھ لیاں نے, تے قرض دار بہت زیادہ نے. اللہ دے رسول اور لین بنا کے یہودی عیسائی کھڑے نے, غیر مسلم نے, تے میرے کو قرضہ لین لگیا ذرا سختی کرتے نے, گفتگو کرتے نے, گلاں کرتے نے, تانے مارتے نے. اللہ دے رسول آؤ ذرا میرے نال چلو, تے میرا ارادہ ہے کہ نالے تسی جہڑیاں کھجوراں نے وہ تقسیم کریا ہے, تے جنہاں نہ حصہ مل سکیا انہاں کولوں میری طرفوں معذرت کر لو ہے. اللہ دے رسول جہاں تھوڑا حیا کر لیں گے صلی اللہ. اچھا آخنے والا کون ہے؟ یتیم ہے. کون ہے آخنے والا؟ کون ہے؟ یتیم ہے. باپ شہید ہو چکے ہیں, اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک غریب خاندان دا غریب فرزند ہے, بڑا ہی غریب انسان ہے جہدے تے قرضہ بھی بہت زیادہ ہے, اور 9 بہناں نے حضرت جابر دیاں رضی اللہ تعالیٰ, اور مسکین جے آدمی ماشاءاللہ شریف جے آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات دے سردار نے انہاں دے سامنے اپنی التجا رکھ رہے ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو ٹور تو میں آ جا سا, یا میں ٹائم کٹدا, یا ٹائم بہنا, یا حالات دا جائزہ لینا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے انتظار نہیں فرمایا, حضرت جابر نال چل پے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اے چیز پسند ہے کہ کسے ماڑے, کسے غریب دی معاونت کیتی جائے, او دا تعاون کیتا جائے, او دی خیر خائی کیتی جائے, اس نو اپنے قدم تے کھڑا کیتا جائے, اس نو اپنے پیراں تے کھڑا کرنے دی کوشش کیتی جائے. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند ہے. چلو اس ضمن چ میں آخری بات کر کے دعا کرنے ہاں. اے آخری بات ذرا ذہن نشین کر لینا.
اور اس نو سمجھ لو کہ درس دا پورا خلاصہ ہے اور پورے درس دا آخری اور پہلا اور بنیادی سبق ہے. اس سبق نو میرے بھائیو یاد کر لو. ایتھے دنیا تے اسی غریب اور ماڑے تے زیادتی کرنے ہاں، ظلم کرنے ہاں، او دے مال او دی جان نو کھانے ہاں، کوشش کرنے ہاں کہ اس نو ہور دبایا جائے. میرے محترم بھائیو دنیا دے اندر رہ کے ماڑا آدمی جڑا نا، غریب آدمی، مظلوم آدمی، او دا سب تو بڑا دلاسا پتہ کی ہے؟ او اے کہ انشاءاللہ کل قیامت قائم ہوئے گی تے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میں اپنا مقدمہ اپنے رب دی عدالت چ رکھ لواں اور اللہ قیامت والے دن ضرور انصاف کرن گے اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن پورے دا پورا موازنہ کرن گے. اور اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری دے بھی سنگ مارے زیادتی کیتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ او دا بھی بدلہ برابر کرن گے. بجائے اس کے کہ کوئی انسان کسے مارے، کوئی انسان کسے دا مال ضبط کرے، کوئی انسان کسے دی جائیداد ضبط کرے، کوئی انسان کسے تے ظلم اور زیادتی کرے، او دا بدلہ قیامت والے دن کیوں. اور نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین دلاسا ایک غریب آدمی دا ہے کہ کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر انشاءاللہ عدالت قائم ہوئے گی. اللہ رب العالمین پائی پائی دا حساب انشاءاللہ برابر کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ نال اکثر بیٹھ کے گفتگو فرمایا کرتے سی. تو ایک دن نبی پاک نے نا ایک عجیب جی بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جڑے حبشہ دے مہاجر نے نا، پہلو مکے تو حبشہ گئے نے اور پھر حبشے تو ہجرت کر کے مدینہ پاک جو آئے نے، آپ نے فرمایا وہ حبشہ دے مہاجر کتنے نے، ذرا میرے قریب آؤ. وہ حبشہ دے مہاجرین قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دوان اگر کوئی حبشہ دا اہم کوئی واقعہ دوانی نظر جو ہے نا تے وہ میرے سامنے اور اینا صحابہ ساتھیہ دے سامنے بیان کرو. ایک بندہ کھڑا ہویا، میں روایت جو پڑھے ہے کہ تھر تھر کمرے اور رنگ دا زرد ہو رہے ہیں، اکھاں دیاں سرخ ہو رہی ہیں تے اٹھ کے آدھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ میری آنکھ اندر ہے، میرے ذہن نے محفوظ کیتا ہے، دماغ دے اندر ہے اور جدوں دا میں او واقعہ ویکھے اللہ دے رسول میں کسے رات بھی پوری نیند بھر کے سو نہیں سکیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ بیان کر. اس مہاجر حبشہ دے مہاجر نے عرض کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن حبشہ دے بازار دے اندر کھڑا سا، چند اوباش نوجوان بازار دے کونے تے کھڑے سی، ہر راہ گیر بندے ہلڑ بازی کر رہے سی، انہاں تے آواز کس رہے سی، انہاں برا بلا آکھ رہے سی. جس طرح اج بھی کئی نوجواناں دی عادت ہوندی ہے بازار چ کھڑے ہو کے ماما بہناں ستا رہے ہوندے نے یا لوگاں بزرگاں تنگ کر رہے ہوندے نے اور کوئی کام نہیں ہوندا، بس آنے جانے والے لوگاں تنگ کر رہے ہوندے نے. اللہ دے رسول میں ویکھے حبشہ دے بازار چ چند نوجوان اباش کھڑے نے، ہر آنے جانے والے تنگ کرنے دی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ دے رسول یہ ساری چیزاں قابل برداشت سی. لیکن ایک واقعہ ایسا آیا جو میریاں اکھیں بالکل ویکھن دے قابل نہ رہیاں، میرا دل جذبات بالکل ایسے حد تے چلے گئے. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک بڑے جذبات نال سن رہے نے، صحابہ بڑے شوق نال سن رہے نے. آدھا اللہ دے رسول میں ویکھیا ایک نا بڈھی جی عورت ہے اور اس نے اپنے سر اتنے نا مشکیزہ پانی دا بھر کے رکھے ہے، اپنے بچیاں واسطے گھر والیاں واسطے پانی لے کے جانا چاہ رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غور نال سنتے ہیں. آدھا اللہ دے رسول میں ویکھیا او نوجوان ایک بڑے تیزی نال بڑھ کے اس عورت نو پچھو دی ہو کے زور نال دھکا ماریا ہے. اللہ دے رسول عورت گھٹنے دے پار زمین تے گر گئی اور او دا مشکیزہ پانی والا زمین تے گریا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عورت اٹھی اور اٹھنے اپنے کپڑے جھاڑ رہی ہے، نالے گھٹنے دے بھر بیٹھ کے آدھی ہے اے نوجوانوں اج تے میرا ہاتھ تہاڈے گریباں تک نہیں پہنچ سکدا، میں ماڑی عورت ہاں، میں غریب خاتون ہاں، غریب خاندان دی ایک عورت ہاں، اج میں تہاڈے گریباں تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتی، اج میں تہاڈے کول دا بدلہ نہیں لے سکتی. لیکن اے نوجوانوں میں تہاڈے نال وعدہ کرنی ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ میں تہاڈا گریبان پکڑ کے اپنے رب دی عدالت دے اندر تہاڈے کولوں ضرور انصاف لوائی. اچھا نبی علیہ السلام نے سنیا تے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس عورت نے باقی سچ آکھیا.
اس عورت نے واقعی سچ آکھیا ہے، اس عورت نے واقعی سچ آکھیا ہے کہ دنیا دے اندر رہ کے اگر کسی کا کوئی لین دین معاملہ ہے، کسی نال کوئی ظلم زیادتی والا مسئلہ ہے، کوئی دنیا دے اندر کسی نال کوئی ظلم کیتا ہوئے تو دنیا تے اپنا انصاف برابر کر لو، کل قیامت والے دن حساب برابر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت دا پہلا بنیادی تقاضا ہے کہ نبی پاک دی ذات دی معرفت ہوئے، علم ہوئے، پہچان ہوئے۔ رب دی ذات کیا ہے، نبی پاک دی ذات کیا ہے، انہاں دو ذاتاں دا تعارف ہوئے کہ انہاں ذاتاں دا آپس تو خلط ملط سسٹم نہ ہو جائے۔ اگر خلط ملط نظام ہو جائے گا پھر انسان دی اے محبت انسان نو بے راہ روی دی طرف لے کے چلی جائے گی، گمراہی دی طرف لے کے چلی جائے گی۔ رب دی ذات کیا ہے، نبی پاک دی ذات کیا ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ نبی نہیں، نبی اللہ نہیں۔ اس چیز کا تفریق کرنا اور فرق کرنا اور معرفت اور پہچان کرنا محبت کی پہلی اور بنیادی دلیل ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل، دوسرا بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نو اپنی پسند سمجھا جائے۔ لو جی تیسری اور آخری مختصر جی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اگر اطاعت والا جذبہ نہ ہوئے، فرما برداری والا جذبہ نہ ہوئے تو بھلا یہ بھی کوئی محبت ہے۔ اب بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر باپ آکھے اپنے بیٹے کے بیٹا پانی لے آ اور بیٹا آکھے کہ نہیں ابا جی پانی نہیں لے آ سکتا، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، اللہ معاشرے والے سیانے بیٹھے ہو، اس محبت کو کوئی محبت آکھے گا؟ اس پیار کو کوئی پیار کہے گا کہ بیٹا پانی تے لے آ کے دینے واسطے تیار نہیں تے محبت کا دعویٰ بڑا کر رہے ہیں۔ لہٰذا محبت واسطے تیسری بڑی دلیل یہ ہے کہ جدے نال محبت ہے او دی بات نال بھی پیار ہوئے، او دی زبان نال بھی محبت ہوئے، او دی زبان چو نکلے والے جملے، او دی زبان چو نکلنے والے الفاظ انہاں نال بھی پیار اور محبت ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی محبت دی بنیادی دلیل ہے۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، اللہ کروڑوں رحمتہ فرمائے، وہ ایک بڑی پیاری مثال دیتا کرتے ہیں سمجھان واسطے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جائے اور بزرگ ہوئے ماشاءاللہ، یا مولوی صاحب ہو، امام صاحب ہو، کسی درزی کو جان کپڑے سلائی کرانے واسطے، تو کپڑے سلائی دا ناپ وغیرہ لے دے کے سارا کچھ کر کے آ جائے اور آخر کے فلاں تاریخ چونکہ عید تو ایک دن پہلے میرا سوٹ سلائی ہو جائے، تو مولوی صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، امام صاحب اپنا سوٹ لینے واسطے درزی کول گئے تو جا کے سوٹ انہوں نے نکال کے دیتا تو سوٹ نہ کھول کے چیک کیتا، ویکھیا تے قمیض جڑی ہے نا وہ کندھیاں تو لے کے گھٹنیاں تک کے، اور شلوار ویکھی تو شلوار گھٹنے لو لے کے کندھیاں تک کے، اور بازو دو دی جگہ تے چار لگے نے، اور شلوار نو اے جڑیاں دو جگہ بڑیاں نے چار لائیاں نے، بٹن بھی 8 دی بجائے 16 18 20 لائے نے، بٹن بھی زیادہ لائے، سلائی بھی زیادہ لائی، کپڑا بھی زیادہ لگایا، محنت بھی زیادہ کی تھی۔ تو بزرگ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے کپڑے تو خراب کر دیتے نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے ویکھو نا باقی بھی ناپ دے کے جاندے نے، انہاں دے ناپ دے مطابق ہی سلائی ہوندے نے، تسی ساڈے اپنے ہو، تہاڈے نال محبت بڑی ہے، تہاڈے نال پیار بڑا ہے، تسی شیخ صاحب ہو، تسی مولوی صاحب ہو، ساڈے امام صاحب ہو، تسی ساڈے بڑے ہو، محبت زیادہ ہے، لہٰذا محبت زیادہ ہونے دی وجہ تو میں کپڑا زیادہ لایا ہے، محبت زیادہ ہونے دی وجہ تو میں بٹن زیادہ لائے نے، محبت زیادہ ہونے دی وجہ تو میں بازو زیادہ لائے نے، محبت زیادہ ہونے دی وجہ تو میں ٹائم زیادہ لگایا ہے، یہ سارا اضافی ٹائم میں تہاڈی زیادہ محبت دی وجہ تو لگایا ہے۔ اچھا وہ کیا بزرگ راضی ہو جان گے، خوش ہو جان گے؟ ماشاءاللہ تیری محبت ماشاءاللہ بڑی محبت ہے۔ وہ آکھن گے تیری محبت نے میرے کپڑے دا بیڑا گھرک کر دیتا ہے۔ جس محبت کے اندر اطاعت نہ ہوئے، فرما برداری نہ ہوئے، میرے کو جو تو ناپ لیا ہے اور میں تیری ناپ دے مطابق کپڑے سلائی کرنے دا حکم دیتا ہے، اگر تو میرا حکم نہیں مننا، میری گل نہیں مننی، تو پھر اے ہون جڑیاں گردانہ محبت دیاں سنا رہے ہیں، بھلا اے کوئی محبت ہے؟ محبت واسطے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جدے نال محبت ہے وہ دی گل بھی مننی جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا